अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी मेजबान मलिया हाशमी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर एंकर और तज्जिया निगार जनाब अमीर अब्बास साहब। अमीर अब्बास साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमेशा हर हुकूमत की कारकर्दगी को बहुत ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं। और अक्सर औकात जो हम देखते हैं कि लोग अपने तज्जिए में जज्बात को ले आते हैं, तो अमीर अब्बास साहब का केस थोड़ा डिफरेंट है। इसीलिए अक्सर हुकूमतें इनसे नाराज भी रहती हैं, क्योंकि ये गलत को गलत और सही को सही कहने की जुर्रत रखते हैं। सो ही इज एक्चुअली लिविंग अप टू हिज नेम, अमीर अब्बास, माशाल्लाह। अमीर अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास साहब, ये बताएं कि कोरोना वायरस जब आया तो शुरू में लोगों ने इसको चाइना से मंसूब किया कि चाइनीज वायरस है, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले लिया है। और यूएस में इस वक्त जो है डेथ काउंट सबसे ज्यादा है, और पाकिस्तान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत हद तक बचा हुआ है। लेकिन फिर भी हमारे पास भी मरीज आ रहे हैं, और एक पैरानोया जरूर है। सो आपकी नजर में हुकूमत इसको किस हद तक मैनेज करने में कामयाब रही है, और जो हुकूमत पर तनकीद हो रही है वो किस हद तक बजा है? देखिए मलिया, हुकूमत पर एक हद तक तनकीद हो सकती है, लेकिन जिस हद तक हो रही है तनकीद उस हद तक नहीं हो सकती। अच्छा, वो एक हद तक कहां हो सकती है वो भी मैं आपको बता दूं, लेकिन पहले बात करते हैं कि जिस हद तक हो रही है क्या वो होनी चाहिए या नहीं। देखिए, ये एक ऐसा वायरस है कि या एक ऐसी वबा है कि जिसके सामने दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, उसने हाथ खड़े कर दिए। शिकस्त खुर्दा हो गया है आज अमेरिका। दुनिया की दूसरी सुपर पावर है बरतानिया। बरतानिया के हाथ पांव फूल गए हैं, और बरतानिया का जो NHS, जो नेशनल हेल्थ सर्विस, जो बरतानिया का निजाम सेहत है, जिसको दुनिया के बेहतरीन निजाम जो सेहत है उनमें शुमार किया जाता है, वो बिल्कुल अपने घुटनों पर झुक गया है। दुनिया की तीसरी आलमी ताकत है फ्रांस। फ्रांस बेबस हो चुका हुआ है, लाचार हो चुका हुआ है फ्रांस। आप जर्मनी को देख लें, बेल्जियम को देख लें, ये वो रियासतें हैं जिन्होंने दुनिया के बर्रे आजमों को, कौमों को गुलाम बनाया, पूरी पूरी रियासतों को गुलाम बनाया, पूरे पूरे बर्रे आजमों को गुलाम बनाया। लेकिन ये ना नजर आने वाले जरसूमे के सामने शिकस्त मान गए। उसकी वजह क्या है कि ऐसा तो नहीं कि उनके तैयारी नहीं थी, और ऐसा भी नहीं है कि उनका जो निजाम सेहत है वो पाकिस्तान के निजाम सेहत से ज्यादा बदतर और पस्त निजाम सेहत था कि वो उस निजाम का बोझ उठा नहीं सका, या वो इस मुसीबत का बोझ उठा नहीं सका, इस नागहानी आफत का। वजह यह है कि ये दुनिया में पहली बार एक वबा आई है, और चूंकि ये पहली बार आई है लिहाजा दुनिया इसके लिए तैयार नहीं थी। अगर दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क तैयार नहीं थे तो बाबा पाकिस्तान खाक तैयार होगा। पाकिस्तान की तो हालत यह है कि जब ये हुकूमत आई तो इस हुकूमत के आने से पहले मलिया 1608 पाकिस्तानियों के लिए एक बिस्तर था अस्पताल में। और शर्म से डूब भरो, शर्म से डूब भरो सियासत कर रहे हो। 1608 पाकिस्तानियों के लिए एक बिस्तर था। इमरान खान के आने से पहले 900 से ज्यादा मरीजों के लिए एक डॉक्टर था। पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर का बजट है उसके टोटल GDP का वो 0.53%, 1% भी नहीं है। और तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम कहते हो कि ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकी है। तुम देकर क्या कहते हैं इस मुल्क को और इस निजाम को और इस कौम को? इस हुकूमत के हाथों में तुमने एक ढांचा, इस हुकूमत के हवाले आपने हड्डियों का ढांचा किया, नंगा हड्डियों का ढांचा, और आप कहते हो कि इसके ऊपर पहले गोश्त चढ़ाओ फिर इसके अंदर रूह फूको। कैसे हो सकता है ये? पाकिस्तान जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक है, मैं तरक्की याफ्ता ममालिक की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर हम असर ममालिक का जो हेल्थ का बजट है उनके GDP का वो 2 to 3% है। पाकिस्तान का 0.53%। आपका निजाम तो मामूल की बीमारियों का बोझ नहीं उठा सकता था। बिल्कुल। तो जब इसके ऊपर इतनी बड़ी वबा आई तो आपका निजाम चौक कर गया। शुरू में आप आ जाते हैं कि इस हुकूमत से गलती क्या हुई। गलती ये हुई कि जिस वक्त ईरान से, इराक से, शाम से जायरीन और सऊदी अरब से उमरा जायरीन वापस आए, फिर अमेरिका से, यूरोप से जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या जो पाकिस्तानी टूरिस्ट गए हुए थे वो वापस आए। मैं किसी एक मुल्क की या किसी एक कैटेगरी की तखसीस नहीं कर रहा, क्योंकि मजहबी
बदबूदार किस्म की बहस भी शुरू कर दी कि ये तबलीगी जमात ने फैलाया या ज़ाहिरीन ने। जिस मुल्क से भी कोई आया पाकिस्तान में, वो ईरान से आया, वो सऊदी अरब से आया, वो इराक से आया, वो अमेरिका, जिस मुल्क से भी कोई आया, हाँ, हुकूमत को चाहिए था कि फौरी तौर पे उन लोगों को, देखिए अब हम जब लैंड करते हैं किसी भी एयरपोर्ट पे, अगर हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, हमारे हाथ में हमारा हैंड कैरी होगा, हम लगेज बेल्ट से लगेज लेंगे, इमिग्रेशन की एग्जिट स्टैंप, एंट्री स्टैंप लेंगे और सामान उठा के बाहर निकल जाएंगे। जब लोग आ रहे थे वो इसी तरह बाहर निकलते रहे और वो निकल के अपने अपने घरों में चले गए और उन्होंने इसकी ट्रांसमिशन शुरू कर दी। अब खुदा ना खास्ता अगर मैं कैरियर था और मैं बाहर से आया हूं, अमेरिका से आया हूं अगर, और मैं कैरियर हूं, हुकूमत को चाहिए था कि मुझे फौरी तौर पे एयरपोर्ट पे, अगर मैं जमीनी बॉर्डर से आ रहा हूं तो मुझे उस बॉर्डर पे रोका जाता और मुझे फौरी तौर पे 2 से 3 हफ्ते के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता। या तो आप लोगों को आने से रोक देते, आने ही ना देते अगर आप क्वारंटीन नहीं कर सकते थे, और अगर आप आने दे रहे थे तो आपको लोगों को क्वारंटीन करना चाहिए था। ये इनसे गलती हुई, उसके बाद तो बाकी कुछ भी नहीं है। ये कैसे पता चलता कि कोई कैरियर है या नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिन बाद इसके सिम्टम्स आते हैं, तो हुकूमत के पास क्या स्ट्रक्चरल ये अरेंजमेंट था, क्या हुकूमत केपेबल थी? जैसे कि आपने बताया कि पिछले 40-50 साल में ही बेड़ा गर्क हुआ है, इस सेहत के निजाम पर इन्वेस्ट नहीं किया गया, तालीम के निजाम पर इन्वेस्ट नहीं किया गया, लेकिन क्या हुकूमत के पास वो ढांचा था जिसको यूज करके वो चेक कर सकते हैं इन तमाम लोगों को जो जहां से भी आया? देखें, इसका एक ही तरीका है आपके पास, वो टेस्टिंग है। मैं आपके सामने साउथ कोरिया ने जो पॉलिसी इख्तियार की, साउथ कोरिया एक सक्सेस स्टोरी है इस। बिल्कुल। देखिए मैं आपके सामने साउथ कोरिया की मिसाल रखता हूं। साउथ कोरिया ने जो तरीका कार इख्तियार किया उसको कहा जाता है ट्रेड। इसको कहते हैं मलिया 3T, यानी आप लोगों को ट्रेस करें, उनको फौरी तौर पर टेस्ट करें, अगर वो पॉजिटिव है तो उनको। अब ये आप उसी सूरत में कर सकते हैं कि आप लोगों को घुलने मिलने से रोक सके। हुकूमत के पास फौरी तौर पे, देखिए चूंकि ये एक नई वबा थी तो दुनिया में इसकी जो टेस्टिंग किट्स हैं, जो स्वैब्स हैं जिनके जरिए से आप सैंपल लेते हैं, जो इसकी टेस्टिंग जो लैब के अंदर जो सहूलियात है वो भी नहीं थी दुनिया में और ना पाकिस्तान में थी। जाहिर बात है जब पूरी दुनिया में ये फैल गया तो हर मुल्क चाहता था कि हमें टेस्टिंग किट्स भी मिले, हमें स्वैब्स भी मिले, हमें लैब्स के अंदर फैसिलिटीज भी मिले। पाकिस्तान को भी चाहिए थी। तो शुरू में बस जो गफलत अगर हुई सो हुई, उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि आप पिछले कोई 1 महीने से जिस तरह ये हुकूमत कोशिश कर रही है अपने वसाइल को सामने रखते हुए, इस हुकूमत ने $8 बिलियन का रिलीफ पैकेज दिया है। $8 बिलियन कभी सुना भी नहीं होगा इसको हमने, जो दे दिया है इस हुकूमत ने रिलीफ पैकेज, और फिर कंस्ट्रक्शन के लिए जो जितना बड़ा रिलीफ पैकेज दे दिया है। बिल्कुल, यानी देखिए ना, 150 अरब तो हमने सुना जो एहसास इमरजेंसी कैश में दिया जा रहा है, फिर 200 अरब रुपए असद उमर साहब ने भी अनाउंस किया कि वफाक सूबों के साथ मिलकर इंशाल्लाह एक रोल आउट कर रहा है प्रोग्राम। तो ये 8 बिलियन तक पहुंच गए माशाल्लाह। इस 3.5 अरब का तो मुझे इल्म था, ये मेरे लिए भी एक न्यूज है। 8 अरब जी, माशाल्लाह, ये 8 अरब डॉलर ये पैकेज, ये फेडरल गवर्नमेंट का पैकेज है, फेडरल गवर्नमेंट का। इसमें सिंध गवर्नमेंट ने जाहिर बात है अपने तौर पे कोशिश की होगी, पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ अपना पैकेज किया होगा, लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट का है $8 बिलियन, जिसमें कंस्ट्रक्शन का रिलीफ पैकेज शामिल नहीं है। वो इसके अलावा गवर्नमेंट जो आप सब्सिडाइज कर रही है वो इसके अलावा पैकेज शामिल है। तो है कुछ गफलतें हुई हैं, कुछ कोताहियां, लेकिन क्या ये सिर्फ पाकिस्तान से हुई हैं? ये तो अमेरिका से भी हुई हैं। आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और उसकी रियासतों के जो गवर्नर्स हैं उनके दरमियान वो लड़ाई चल रही है जो मुराद अली शाह में और इमरान खान में चल रही है। बिल्कुल इसी तरह की लड़ाई आपको दुनिया के हर मुल्क में नजर आ रही है। भाई क्यों ये एक नई वबा है इस वक्त। फिर देखिए ना, इसमें झूठ भी तो बोला गया ना, मसलन जी जी
اس میں دیکھیں غلط بیانی بھی تو کی گئی نا, وہ جو انڈس ہاسپٹل کے ساتھ ہے حکومت کا, وہ بھی ایک چلا تھا کیس. یہ بتائیے امیر عباس صاحب کہ یہ تو مسائل اپنی جگہ ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ پوری قوم کو سیم پیج پر لانے پر میڈیا جو ہے وہ یک زبان اور یک جان ہو کر اپنا رول پلے کرے, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے چینلز جو ہیں وہ اپنی ہی سیاست میں لگے ہوئے ہیں, خاص طور پر ایک چینل کو بچانے کے چکر میں. تو یہ کیا کہانی ہے؟ مطلب جیو کا بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ باقی ساری دنیا کورونا وائرس پر پریشان ہے, اور جیو والے میر شکیل الرحمان صاحب کی جو ہے وہ جو ان کے کیس میں ان کو بلایا گیا, وہ قید میں ہیں, تو اس چیز پر پریشان ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا کہ خان صاحب اگر کورونا وائرس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو میڈیا کو بھی گلے سے لگا لیں اور میر شکیل الرحمان صاحب کو رہائی دے دیں. سو ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو اٹ, ہاؤ ڈو یو ویو اٹ؟ دیکھیں وہ میر شکیل صاحب جیسے ہی نیب کے سیل سے باہر نکلیں گے ان کے جسم سے ایسی شعائیں خارج ہونا شروع ہو جائیں گی کہ جو کورونا کو مار دیں گی. تو اگر یہ کام ہے تو پھر تو میں کہتا ہوں اسی وقت ہم سب عمران خان صاحب کے پاؤں پکڑتے ہیں کہ بھائی خدا را میر شکیل صاحب کو باہر نکالے تاکہ وہ شعائیں نکلیں ان کے جسم سے اور کورونا مر جائے. خدا کچھ کا شعائیں واسطہ تو ہے. شہباز شریف صاحب میں سے بھی نکلی تھی نا, مجھے کہا کہ مسیح آ گیا ہمارا اور ہمیں بچائے گا ابھی. ہاں وہ شہباز شریف صاحب نے کیا مذاق کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ایک ویڈیو میسج آپ نے دیکھا ہوگا ان کا, سامنے انہوں نے کچھ ماسک رکھے ہوئے ہیں, کچھ کٹس پڑی ہوئی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی میں 5,000 ماسک کی پہلی کھیپ روانہ کر رہا ہوں. پہلی کھیپ 5,000 ماسک, اور یہ 3 شاپروں میں پورے آ جاتے ہیں ملیحہ, 3 شاپروں میں 5,000 ماسک پورے آ جاتے ہیں. میں نے سمجھا پتہ نہیں کو 500 کنٹینر بھر کے جا رہے ہوں گے. وہ جو علی بابا کا جو بانی ہے جیک ما, چینی ای کامرس کمپنی, اس نے کہا ہے میں 38 لاکھ ماسک دے رہا ہوں, 38 لاکھ ماسک. اور شریف گروپ آف انڈسٹریز کا مالک کہہ رہا ہے میں 5,000 ماسک کی پہلی کھیپ روانہ کر رہا ہوں. خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, تعاون کریں اس وقت. نہ یہ نمبر بنانے کی کوشش کرے حکومت, اور نہ ہی جو ہے وہ اپوزیشن. نہیں, لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس میں یہ مس پلیس پرائیورٹیز کی وجہ کیا ہے؟ مطلب دیکھیں نا, آپ کے لوگوں کو اکنامک پہیہ آپ کا پوری طرح سے جپڈائز ہو کر رہ گیا ہے, لوگ پریشان ہیں, حکومت اکنامک ریلیف دینے کی پوری کوشش کر رہی ہے, جبکہ چلیں اپوزیشن مان لیا کہ وہ سیاست برائے سیاست کر رہی ہے, لیکن کیا یہ میڈیا کے isn't it very irresponsible on their part کہ وہ اس وقت میر شکیل الرحمان صاحب پہ کر رہے ہیں بات؟ دیکھیں مجھے کیا یہ بہت, اس وقت آپ یہ ایک تماشا ہو, اس وقت ایک تماشا لگا ہوا ہے اس ملک کے اندر, اور شترے بے مہار ہوئے میں کچھ لوگ اور ایک چینل اور ان کا اخبار. ہر ہیڈ لائن پہ ملیہ جس دن سے میر شکیل الرحمان صاحب گرفت, اچھا میری دعا ہے, میری دلی دعا ہے کہ میر شکیل الرحمان صاحب اللہ کرے وہ اس میں سے باعزت بری ہوں اور یہ الزام ان کے اوپر ختم ہو. لیکن ان کے اوپر یہ الزام ہے, ایک کرمنل آفینس ہے. ہاں یہ کرمنل آفینس ہے. جس دن سے میر شکیل صاحب گرفتار ہوئے ہیں اس دن سے آپ جیو نیوز کو اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ہیڈ لائن ایسی نہیں ہے جیو نیوز کی جس کے اندر میر شکیل الرحمان صاحب کے حق میں رائے عامہ ہموار نہ کی جا رہی ہو. ایک ملزم کے حق میں, جو ملزم اس وقت انڈر کسٹڈی ہے, حکومت کے خلاف, نیب کے خلاف رائے عامہ ہموار کی جا رہی ہے. آپ جنگ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ایک اخبار آپ کو نہیں ملے گا اس دن سے لے کے اب تک جس کے فرنٹ پیج پہ آپ کو پورا ایک بلاک اب تو شائع ہوتا ہے, جس بلاک میں 3-4 خبریں ہوتی ہیں جنگ گروپ کے اور میر شکیل کے حساب سے. دیکھیں میر شکیل الرحمان کو پکڑا ہے نیب نے ملیہ, تو میر شکیل الرحمان کے پاس ایک اخبار ہے اور ایک چینل ہے. انہوں نے صحافت کی آڑ میں اس اخبار اور اس چینل کا استعمال اپنے حق میں کرنا شروع کر دیا. اگر میرا نام ہے اللہ دیتا اور مجھے نیب پکڑ لے تو میں اللہ دیتا اپنے حق میں کہاں سے پروپیگنڈا کروں؟ بالکل, ریاست مجھے بھی حق دینا. پھر تو اللہ دیتا کا قصور یہ نا کہ اس کی چوری چھوٹی ہے نا, مسئلہ یہ ہے. اللہ دیتا میاں صاحب کا رشتہ دار ہوتا, ان کا دوست ہوتا, تو وہ بھی یقیناً جو ہے یہ کر سکتا, وہ بھی کر لیتا. چوری چھوٹی بڑی کی بات نہیں ہے, بات یہ کہ اللہ دیتا چھوٹا ہے اور میر شکیل بڑا ہے. چوری چھوٹی بڑی کی بات نہیں ہے, یہ معاشرہ طبقات میں تقسیم ہے. ایک میر شکیل کا طبقہ ہے, ایک اللہ دیتے کا طبقہ ہے. پھر ریاست مساوات کہتی ہے نا, تو مساوات کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک چینل پھر میرے حق میں بھی کھڑا ہو جائے, ایک اخبار روزانہ میرے حق میں بھی خبریں چھاپے. آپ کے پاس صحافت کا جو یہ ہتھیار ہے یہ اس لیے ہے کہ اس کو آپ ذاتی کیس میں استعمال کرنا شروع کر دیں.
اس کو آپ اپنے ذات کے لیے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. مسئلہ یہی ہے نا کہ اللہ دتا کا قصور یہ ہے کہ وہ میاں صاحب کا دوست نہیں ہے, وہ زرداری صاحب کا رشتہ دار نہیں ہے. اللہ دتا کا یہ قصور ہے. تو اللہ دتا کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں وہ بھی اپنا ایک میڈیا چینل بنا لے تاکہ اس کو بھی اپنی صفائیاں دینے کا موقع مل سکے. دیکھیں ابھی تک نہ تو کسی عدالت نے کہا کہ میر شکیل صاحب مجرم ہیں, اور نہ ہی کسی عدالت نے کہا کہ میر شکیل صاحب معصوم ہے, بے گناہ ہیں. تو جیو کیسے کہنا شروع ہو گیا کہ میر شکیل صاحب نے کچھ نہیں کیا؟ جنگ سارا دن کیسے خبریں شائع کر رہا ہے کہ میر شکیل نے کچھ نہیں کیا؟ اور جنگ کے وہ صحافی کہ جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب تک یہ کیس ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میر شکیل نے کچھ نہیں کیا. تو یہ جو استعمال ہے اخبار کا, صحافت کا اپنی ذات کے لیے, ہاں اگر کچھ غلط ہو, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو, جیسے کہ اگر خدا نہ خواستہ میر شکیل صاحب کے اوپر ٹارچر کیا جائے فزیکل, ہم سب جنگ اور جیو سے بڑھ کر آگے آئیں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, حکومت ظلم کر رہی ہے. اگر میر شکیل صاحب کے ساتھ کوئی اور غیر انسانی سلوک کیا جائے, ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن کی جا رہی ہو, اچھا اگر جنگ اور جیو کو بند کر دیا جاتا تو بھی یہ حق بجانب تھے شور بچانے کے لیے, اور ہم سب کھڑے ہوتے کہ آپ کیسے ادارے کو بند کر رہے ہیں, ابھی تو جرم ثابت نہیں ہوا ہے. بھائی کیا ادارے کو گرفتار کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ایف بی آئی گرفتار نہیں کرتی ہے صحافیوں کو؟ بالکل. کیا دنیا کی اور جو ایجنسیاں ہیں, جو اینٹی گرافٹ ایجنسیاں دنیا میں, وہ کرپشن کے الزام لگنے, وہاں برطانیہ میں تو پورا ایک صحافتی ادارہ بند کر دیا گیا انہوں نے, کئی دہائیاں پرانا صحافتی ادارہ انہوں نے بند کر دیا بالکل غلط خبریں چلانے پہ. تو یہ تماشا ہے. جس کو پکڑو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا, اور الٹا مظلومیت کا رونا روتے ہیں, اور پھر جو ان کے بس میں ہوتا ہے, جس طرح میر شکیل الرحمان صاحب کے پاس اخبار ہے, ٹی وی چینل ہے, تو وہ اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے ایڈوانٹیج کے لیے یوز کر رہے ہیں. اللہ دتا کی آپ نے مثال دی, اللہ دتا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نواز شریف اور زرداری صاحب کا نہ دوست ہے نہ رشتہ دار, لہٰذا وہ ان سے فائدہ لے کر سرمایہ استعمال کرتے ہوئے کوئی نیوز چینل نہیں بنا سکتا. تو میرا اللہ دتا کو مشورہ یہی ہے کہ وہ بھی ایک نیوز چینل بنا لیں تاکہ ان کی بھی حمایت میں جو ہے وہ بہت سے لوگ تڑپ سکیں. اور آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, امیر عباس صاحب کے سنے آپ کو لفافے بالکل اچھے نہیں لگتے, کیا وجہ ہے؟ میں اس جواب سے پہلے آپ کو کئی لوگ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے پچھلی جو بات ہو رہی تھی, دیکھیں مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ پچھلے 1-1.5 ماہ سے جب سے میر شکیل صاحب گرفتار ہیں, وہ نیب کو بدنام کر رہا ہے ان کا گروپ, لیکن نیب خاموش ہے. ہاں جی. عدالت وہ حکومت کے اوپر پروپیگنڈا کر رہا ہے, حکومت کے خلاف, حکومت خاموش ہے, پیمرا خاموش ہے, سب کو سانپ سونگ گیا ہے, عدالتیں نوٹس نہیں لے رہی ہیں. یہ یعنی ایک یک طرفہ طور پہ ایک انسان بلی کر رہا ہے, بیشنگ کیا جا رہا ہے, دن رات بلی کر رہا ہے. یہ کون سے انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے؟ یہ کون سا فنڈامنٹل جو رائٹ ٹو سپیک ہے, یہ کون سا فریڈم آف سپیچ اور آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں؟ تو مجھے تو میر شکیل اور جیو جنگ تو چھوڑ دیں, مجھے تو حیرت ہو رہی ہے نیب, پیمرا اور حکومت اور عدالتوں کی بے بسی کے اوپر کہ ان سب کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آپ دیکھیں لفافہ جو ہے وہ ملیا, جب وہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اس وقت جو دنیا میں ہو رہا ہے, صورتحال یہ ہے کہ فرانس کے اندر تابوت بنانے والی جو فیکٹریاں ہیں ان کو 2 شفٹوں میں کام کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اتنی لاشیں گر رہی ہیں. امریکہ میں ماس گریوز بنا رہے ہیں, اجتماعی قبریں بنا رہے ہیں, لوگوں کو دفن کر رہے ہیں اس میں. اٹلی میں لوگوں کو شہروں کے میتوں کو شہروں سے باہر لے کر جا رہے ہیں, ان کو جلایا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس اتنے گورکن نہیں ہیں کہ وہ قبریں کھود کے لوگوں کو دفنا سکے. تو ہمارے لیے تو اس وقت یہ عبرت ہے, اور یہی عبرت ہمیشہ ہمارے, کم از کم میرے تو ذہن میں رہتی ہے کہ جتنی بھی زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, وہ اگر حق گوئی کے اوپر آپ نہیں خرچ کر سکتے تو پیسہ جو ہے وہ تو قارون کی بھی کہ کفن کے اندر کوئی وہ جیبیں نہیں تھی. اور ابھی اسپین کی شہزادی جو ہے وہ مر گئی ہے, وہ شہزادی تھی, میں تو ایک ادنا سا انسان, وہ شہزادی تھی. یہ ابھی برطانیہ کے اگلے شہزادے جو بادشاہ بنے گا جا کے, اب وہ کورونا سے متاثر ہوا, تو ان میں سے کسی کے بھی کفن کے اندر جو ہے وہ کوئی جیب نہیں ہے, اور نہ ہی کسی کی قبر کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسا دروازہ چھوٹا سا ہے جو اب کھل جا سم کی طرح کھلے گا اور آپ کسی خزانے کی طرف داخل ہو جائیں گے. تو پاکستان کی ینگ جنریشن کو, اور جو ینگ اسپائرنگ جرنلسٹ بھی ہیں,
جو کہ ان بڑے بڑے برجوں کو دیکھ کر کے یہ چوروں کا دفاع کرتے ہیں. چور پہلے ان پر انویسٹ کرتے ہیں اور پھر یہ چوروں کا دفاع کرتے ہیں. ان چوروں میں سیاستدان بھی شامل ہیں, بیوروکریٹس بھی شامل ہیں, بزنس ٹائکونز بھی شامل ہیں اور دیگر اداروں سے بھی منسلک کئی لوگ شامل ہیں. تو آپ ان کو کیا پیغام دیں گے کہ جس طرح آپ ماشاءاللہ حق سچ کی بات کرتے ہیں, بغیر ڈرے کسی سے, آپ صرف اللہ سے ڈر کے سیدھی بات کرتے ہیں, جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت غلط ہو اس کو بھی کہتے ہیں, جہاں نون لیگ غلط ہو اس کو بھی, جہاں پیپلز پارٹی غلط ہو اس کو بھی. سو ینگ جرنلسٹ کے لیے کیا, ایسپائرنگ جرنلسٹ یا جو آپ بچے آ رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں ملیہ, ایک تو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو نیوٹرلٹی ہے نا, یہ جو ہم کہتے ہیں جی بائسڈ نہیں ہونا چاہیے, آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے. نیوٹرلٹی ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی ویئر ان دی ورلڈ. کہیں پہ نہیں ہے. میرا خیال نیچے نے کا شاید کہا تھا کہ جو جہنم کا, دوزخ کا جو سب سے پست ترین مقام ہے وہ ان لوگوں کے لیے مختص ہے کہ جو بحران کے زمانے کے اندر خود کو کہیں کہ میں نیوٹرل ہوں. تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا آپ نوجوان جو لوگ جو اسپائر کرتے ہیں یا جو انسپائر ہوتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اس فیلڈ میں ان سے کہوں گا کہ کبھی نیوٹرل نہ رہیں. لوگ کہتے ہیں نیوٹرل رہیں, میں کہتا ہوں نیوٹرل کبھی نہ رہیں, ہمیشہ بائسڈ ہوں. اور بائسڈ ہوں آپ حق کے حق میں بائسڈ ہوں اور برائی کے خلاف بائسڈ ہوں. یہ کون سی اسٹوپڈ قسم کی نیوٹرلٹی ہے کہ میں چور کو اور بے گناہ دونوں کو ساتھ ہی بٹھا دوں ایک جگہ پہ لگا, میں نیوٹرل ہوں. توف ہے ایسی نیوٹرلٹی کے اوپر, توف ہے. تو ایک تو کبھی نیوٹرل نہ ہو, جو غلط ہے ڈٹ کر کہیں, سینے پر ہاتھ مار کے کہیں کہ یہ غلط ہے, اور جو ٹھیک ہے سینے پر ہاتھ مار کے کہیں کہ یہ ٹھیک ہے, چاہے وہ وقت کا حکمران ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ ہمارا کام یہ تو نہیں ہے نا کہ جو بھی حکومت میں بیٹھا ہوا اس کو ہر حال میں گندا کر کے اس کے منہ پہ کیچڑ ملیں, گوبر مل دیں اس کے منہ پہ. یہ تو ہمارا کام نہیں ہے نا. نہ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم حکمران کے گوبر کو حلوہ ثابت کرنے کی کوشش کر دیں. ایک تو یہ نیوٹرلٹی جو ہے نا, میں اس کے خلاف ہوں, کوئی نیوٹرلٹی نہیں ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں شخصیت پرستی جس طرح سیاسی لوگوں کے اندر ہے, سیاسی ورکرز کے اندر ہے, بدقسمتی سے یہی شخصیت پرستی جو ہے نا وہ ہمارے میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں کے اندر بھی ہے. یعنی جن کے ذہن میں نواز شریف صاحب جن کے اعصاب پر سوار ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 4 سال سے 2016 پیناما سے لے کے اب تک, مجال ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ نواز شریف صاحب کا یہ جو ہے یہ یعنی جیسے وہ گوبر کو گوبر اور وہ گوبر کو حلوہ نہ کہیں, انہوں نے ہر حال میں کہنا ہے کہ جی یہ اچھا ہی اچھا ہے, گوبر کو حلوہ ثابت کرنا ہے. اسی طرح سے عمران خان صاحب کی جو شخصیت پرستی ہے, جو عمران خان صاحب کے کا خمار جن پر چڑھا ہوا ہے صحافیوں پہ, ان کے اندر بھی مجال ہے کہ وہ کہہ دیں کہ عمران خان نے عثمان بزدار کے اوپر غلط فیصلہ کیا. عمران خان نے 20 ایسے فیصلے عمران خان کی غلط ہے, 20 پالیسیز عمران خان کی ایسی غلط ہے. کبھی آپ بات کریں گے عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے یہ 20 ماہ کیسے گزارے ہیں, تو اس پہ میں آپ بتاؤں گا آپ کو کہ عمران خان صاحب کے کتنے فیلیئرز ہیں یہ 20 ماہ کے. لیکن وہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ نہیں مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے جو ہے وہ تو سب کچھ ٹھیک کر رہا ہے اور وہ کچھ بھی غلط نہیں ہے. تو یہ جو دو ایکسٹریم ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے, آبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے, شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے. بالکل بالکل صحیح, بالکل. بہت بہت شکریہ امیر عباس صاحب, آپ نے وقت دیا, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بھی ملاقات کریں گے. اور آپ کو بہت سنا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, تو ہم آپ کو بار بار تنگ کریں گے اور آپ کی اوپینین لیں گے چیزوں پر. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.